اب ذرا سنو ایک غریب لڑکی کی زندگی بتا دوں، اگر اجازت ہو تو سنا دوں. سنا دو. ایک غریب لڑکی، یار میں اسے بہت تقریروں میں کہتا ہوں حضرت، جی بہت بولتا ہوں کیونکہ میرے دل کو یہ بات چھو جاتی ہے. وہ غریب لڑکی اس کے باپ نے بڑے پیار سے پالا اور اس کی ماں نے بھی بڑے پیار سے پالا. ایک شخص ایسا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتا تھا، اللہ پیسے والا تھا، دولت والا تھا. جو آج کل ماحول چل رہے نا، لڑکے لڑکی موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہیں اور ابا انتظار دیکھ رہی ہے کہ آسمان سے نہ اترے گا، اور اتر رہی ہے لعنت. سمجھے؟ ابا سوچتا کہتے میرے گھر میں سب نیک ہے، ہر بیٹی پہ موبائل اپنا اپنا لگا. اللہ تو ایسے ہی اس نے اپنے پیار سے شادی کر لی. دلی کی لڑکی، جنس پینٹ پہننے والی، ٹاپ پہننے والی اور بڑے بڑے ہل پہننے والی، اور ان سے بات کرنے لگی. ان کی ہو گئی شادی تو ان سے ہی تھوڑی کر رہی تھی، دو چار اس کے کنڈکٹر ڈرائیور اور بھی گھوم رہے تھے. سمجھ گئے ہوگا کنڈکٹر ڈرائیور، سمجھے؟ وہ اور بھی گھوم رہے تھے مگر بڑے خوش تھے. ہوٹلوں میں کھانا چل رہا ہے، چاؤمین چل رہی ہے، برگر چل رہا ہے، موموز چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. وہ بڑی مذاق بنایا کرتا تھا کہ ارے یار یہ مولانا لوگ تو دینی باتیں اسلامی باتیں، انجوائے کرو اپنی زندگی میں. انجوائے. اکیلا تھا حضرت، اکیلا، اور پلاٹ تھے اس کے بہت سارے، گاڑی، مالدار تھا پورے گاؤں میں. وہ امام کو بھی کچھ کہہ دیا کرتا تھا، سب کو کہہ دیا کرتا تھا. اللہ ایک دن اس نے امام حسین پاک پہ انگلی اٹھا دی. اللہ استغفر اللہ. کربلا کا ذکر چل رہا تھا، امام حسین پاک. جب اس نے کچھ بول دیا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ برداشت کرتا لیکن نبی کی اولاد کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اسے دنیا پہ بھی سزا دیتا ہے. اللہ اس کے منہ میں کینسر ہو گیا. اللہ اللہ. کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا. اسے پھر بھی پرواہ نہیں کیونکہ وہ پیسے والا تھا، دولت والا. دلی چلا گیا. اب جب دلی گیا تو دلی ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بولے آخری سٹیج پہ. ایک ہی دن میں آخری سٹیج پہ. وہ جو تھی نا ان کی وہ محنت ہوتی، وہ تو کسی کنڈکٹر کو ڈرائیور کو لے کر نکل گئی. اللہ مالک صاحب رہ گئے. اللہ. سمجھے؟ اس نے تو اپنا سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ اٹھایا، سونا چاندی جو تھا، اب یہ رہ گیا اکیلا. سمجھے؟ بجائے اس کو طلاق دینی تھی، وہ طلاق دے کے چلی گئی. اب کر لے پیار کی شان. بعض لڑکے پھکے ایسے ہیں، پھکے پھکا ہوا یہ بیچارہ، نہ دم نہ درود، گال گڈے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں تیر رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سیکے کونٹے، کمر کھا رہی ہے لچکا، گھورے میں پڑا ہوا، موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے، چیٹنگ. سمجھے؟ آنکھیں ہو رہی ہیں پیلی جیسے خون نچڑا ہوا، کئی بوتلیں چڑھنے کے لائق تھے. اب اماں سے کہہ رہے ہیں ہوٹ کپ کپا رہے ہیں، کھڑا ہو جائے تو ٹانکیں ہل رہی ہیں. اماں سے کہہ رہے ہیں اماں شادی کرو اماں ورنہ چوہے کی دوا کھا کے مر جاؤ. ایک تھپڑ مارے 3 قلوادی کا ہے. ایسے کچھ پھکے ہمارے یہاں بھی ہیں اسی گاؤں میں، انہیں کوئی اور کام نہیں ان پھکوں کو. اسی گاؤں میں. لیکن ذرا سنو، وہ جو پھکی بھاگ گئی، اب اس کو جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تم نہیں بچو گے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے. اس نے اس دور میں بتایا مجھے امام صاحب نے 1,60,000 روپے تمام خرچ کر کے ڈاکٹروں کی امریکہ اور کہاں کہاں کی ان کی میٹنگ لی. اور میٹنگ لینے کے بعد اس نے جب پوچھا تو سارے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیے، بار بھی چیک ہو کر کے آئے، سب نے ریزلٹ یہی نکالا جتنے دنوں کھانا کھا لو پی لو اس کے لیے کوئی دوا نہیں بنی ہے. مگر ایک ہندو ڈاکٹر کہنے لگا سنو، جب یہ رو کر کے بولا کوئی دوا نہیں ہے تو ہندو ڈاکٹر بولا ہاں، تمہارے یہاں جو گرو ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو پیر ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو امام ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو فقیر ہوتے ہیں، ایک بک
یہ کون بولا؟ ہندو ڈاکٹر یار مسلمان نہیں، ہندو بولا۔ اب وہ پلٹا ادھر کو، امام صاحب اب بتاؤ کوئی آدمی، بولے تو تو بڑی وہ کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا جو بھی تقریر کرنے آئے، تو سب اس پہ وہ کرتا تھا۔ رونے لگا، امام صاحب کے پاؤں پکڑ لیے، قاری یسیر تھے وہ، مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے فون لگایا، کہا حضور وہ شخص جس کے بارے میں نے بتایا تھا، میں نے کہا ہاں، کہ جس نے امام حسین پاک کے بارے میں، تو کہا ہاں، میں نے کہا ہاں، تو آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی، تو حضور سزا مل گئی اور ایسے ایسے وہ آ گیا پلٹ کے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، بے شک اس سے یہ کہو جمعے کے دن بھرے مجمع میں تو پہلے تو توبہ کرے گا، بے شک کسی بھی سید کو یا کسی بھی آل رسول کو یا کسی بھی عالم کو کسی بھی دینی اور اسلام بات کی مذاق نہیں اڑائے گا، بے شک اور 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور کسی کو نہیں ستائے گا، اس سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مرتا کیا نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ اس نے جمعے کے دن جو تھی توبہ کر لی بھرے مجمع میں۔ اب پھر مجھے فون لگایا، بولے حضور اب کیا کروں؟ میں نے کہا اس سے کہا 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے، اور امام صاحب قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، پھونک دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ریلیف دے گا۔ جب وہ ایسے ہی کرنے لگے، اس کا یہاں کا پس بند ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب زخم خشک ہونے لگا، اب تو بڑا خوش، بے شک ٹھیک ہونے لگا۔ اب اس نے کہا کہ سید صاحب کو فون ملا کہ اب تو مجھے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ جو فاختہ تھی نا، وہ اڑن کھٹولا جو دلی سے پکڑ کے لایا تھا، جسے سمجھ رہا تھا کہ یہ کبوتری ہے، وہ نکل گئی کوا بنا کے۔ آج تک جس نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی، یا پیار کی شادی کہہ لو یا بھگوڑے کی شادی کہہ لو، 1 سال سے زیادہ چلی ہے؟ تم خود بتاؤ یار۔ ایک تو سماج میں نا تم نے بھاگ کے جو لڑکی بھاگ جاتی ہیں، کتنے پاگل ہیں یہ، اور لڑکے بھی کتنے پاگل ہیں جو بھاگ بھوگ کے چلے جاتے ہیں۔ سماج میں کبھی عزت پالیں گے؟ جب بھی کوئی فنکشن ہوگا اس کے خاندان میں تو سب لوگ کہیں گے، نہیں کہیں گے، اشارہ کریں گے، دیکھو یہ بھاگ گئی تھی، یہ ادھر والے کہیں گے یہ لے گیا تھا بھگا کے، یہ ہوگا ہر جگہ اس کی بے عزتی۔ اب وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنی پرہیزگار بن جائے، مگر اس عزت کو واپس نہیں لا سکتی۔ اب بچے پیدا ہو گئے، اب جب بچے ہوئے، اس کے بچوں کا اس کے بھائیوں کے بچوں سے جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، چھوٹتے ہی گالی منہ پہ کیا ملے گی؟ تیری اماں بھگوڑیا۔ بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی اس نے، ایک تھوڑے سے مزے کی خاطر۔ یار اگر ایک تو اس نے ماں کی عزت، باپ کی عزت، بھائی کی عزت، سماج کی عزت سب مٹی میں ملا دی، کم سے کم ماں باپ کے کہنے سے شادی کرتے ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ چور بھی ہوگا نا، چور، تو وہ بھی یہ نہیں چاہے گا میری اولاد چور بنے، اچھا ہی بنے یہ چاہے گا۔ اب وہ کہنے لگا مجھے شادی کرنی ہے، مجھے کوئی بھی نہیں ہے، روٹی کی پریشانی ہے، مگر جہاں حضرت کہیں گے وہیں پہ میں کروں گا۔ مجھے فون کیا، میں نے کہا یہ دیکھو تمہارے گاؤں میں کوئی بیوہ عورت ہے اور اس کی بچیاں ہیں، تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک کی تھی اس وقت میں 39 سال عمر۔ غریبوں کی بچی ایسی رہ جاتی ہے، کون شادی کرتا، بیچاری کی شادی نہیں ہوتی، یہ بھی اتنی عمر ہو گئی تھی اس کی بھی۔ کہا ایک لڑکی ہے، میں نے کہا جاؤ امام صاحب سے کہا میرا حوالہ دینا، پیغام لے کر کے جاؤ، شادی اور رشتے کے لیے بات کرو۔ امام صاحب گئے، میرا حوالہ دیا انہوں نے، اس بیوہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوپٹہ پھیلا گئے، دعا کرنے لگی، اے اللہ تو مولانا کا بھلا کرنا۔ سبحان اللہ
اللہ سبحان यार اللہ बेवा की दुआ ना अर्श आज़म हिला देती। بے شک दुआएं लेने जैसे काम तो करो, بے شک अर्श आज़म हिला देती हो। بے شک अब जब कहा कि हाँ, वो लड़का क्या लड़के से बोली मेरे पास तो इतना भी नहीं है, मैं तुझे एक कप चाय पिला दूं, तो बहुत बड़ा मालदार पैसे वाला। उसने कहा मैंने पैसे वाली रख के देख लिए, मुझे नहीं चाहिए, अब तो मुझे अपने घर की दुल्हन तुम्हारी बेटी बनानी है। मैं दामन फैला करके तुम्हारी बेटी को भीख में मांगने आया हूं। بے شک कहा मैं कैसे शादी करूंगा? कहा तुम्हें दिल खोल के खर्चा करना, बारात मैं लाऊंगा, बारात का पूरा खाना मेरी तरफ से होगा, जहेज भी मेरी तरफ से होगा। بے شک मुझसे तारीख ले ली, 17 तारीख में जुमा पड़ा रहा था। بے شک मैंने तारीख दे दी, मैंने कहा ठीक है जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जुमेरात जुमे में छुट्टी होती थी मदरसे से। मैंने कहा जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, नमाज भी चाहे इमाम साहब पढ़ाए मैं पढ़ाऊं, लेकिन मैं गया तो मुझसे बड़ा बात है, नमाज भी पढ़ाई, जुमे में तकरीर भी की, और जुमे के बाद मैंने मस्जिद ही में निकाह भी पढ़ाया। بے شک और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 साली हैं, बहनों की तरह हैं, अगर कोई शरीफ लड़का, नमाजी लड़का, बाशरे लड़का अगर इन दोनों बच्चियों से शादी करेगा तो मैं उसे एक मकान दूंगा और 7-7 लाख रुपए दूंगा। 3 महीने नहीं लगे वो भी रिश्ते आ गए। بے شک बारात हो गई, मैं निकाह पढ़ा के चला आया। अब अल्लाह ने उस बच्ची को ना, उस लड़की को, उसकी बीवी को उम्मीद दे दी पेट بے से। شک سبحان اللہ मेरा इशारा समझ रहे हैं? बच्चे की उम्मीद दे दी। अब इतने में उसका फिर वो जख्म हरा हो गया। اللہ अब जख्म हरा हुआ, वो कांप गया। उसने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब बोले पढ़ तो मैं रोजा ना रहूं। अब उसकी बीवी ने पूछा, तो 3-4 महीने हो गए, तो उसकी बीवी को यार रो दी वो, उसकी बीवी आंखों में आंसू आ गए। بے شک कहा मौला एक गरीब परिवार को पालने वाला है अल्लाह, क्या तू इसको ठीक नहीं कर सकता? मैंने एक मौजू पे तकरीर की थी, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफ़ा। بے شک कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी। بے شک बोली जब शिफा है तो मेरी बात कराओ। कहा या आप पूछो, इजाजत लेके। उसने कहा, मैंने कहा, बोली कुरान में जरूर इसकी कोई ना कोई आयत होगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, कैंसर के इलाज की आयत तो है, मगर तुम अगर अमल कर लो तो। بے شک आयत मैं बताऊंगा। कहा हजरत मैं अपने शौहर के लिए अपने खून का एक एक कतरा पेश कर दूंगी। بے شک यार कैसी बीवी थी, गरीब की थी, गरीब की। और तुम जब जहेज लाओगे, पैसे लाओगे, तो खून का कतरा जूते चप्पलों पर रखेगी। اللہ सही बता रहा हूं, बात ये तजर्बे की है। अब मैंने बताया, मैंने कहा हाँ बेटा मैं बताता हूं, तू कुरान की आयत पढ़ ले, तुम लोग भी सुन लेना, मोबाइलों में कैच कर लेना। अगर किसी के ये बीमारी हो, 3 से 4 महीने पढ़ लो, इंशाअल्लाह अगर उसकी मौत नहीं है तो अल्लाह ताला उसे ठीक कर देगा, शिफा देगा 3 या 4 महीने में। अब जरा मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मर्तबा बिस्मिल्लाह के साथ ये आयत पढ़ी जाएगी। अगर दवा चल रही हो तो दवा पे भी फूंका जाएगा, पानी पे दम करके पिलाया जाएगा। जख्मिया कैंसर कहीं ऐसी जगह जहां फूंका जा सकता है, बाहर है तो उस पे भी दम किया जा सकता है, वरना कहीं दूर है तो दुआ कर दो। मैंने कहा बेटा पढ़ लो। अब वो लड़की बोली हुजूर कब पढ़ूं, मुझे पता नहीं था ये उम्मीद से। मैंने कहा बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ना और तहज्जुद की नमाज
रमजान के बाद की बात है। अब वो लड़की पढ़ती रही, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, लड़की सूख के कांटा हो गई बेचारी। एक तो इस हालात में तुम जानते ही हो, आपको पता ही हो, ना खाना अच्छा लगता, ना पानी, पलटी इतनी होती है बेचारी से, ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, कमजोर हो गई। अब वो कह रहा मेरी बीवी तुम परेशान मत हो, इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अब मुहर्रम का महीना आ गया, उधर 7वां 8वां महीना उसको भी हो गया, बच्चे की उम्मीद को हो गया। अब वो लड़की रोजाना पढ़ रही है, दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हुसैन पाक का सदका दे दे, मेरे शौहर को करबला वालों का सदका दे दे, मेरे शौहर को पंजतल पाक का सदका दे दे, ताकि मेरे बच्चों को शिफा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की रात को पढ़ती रही, लेकिन अब जरा सुनो, जब कमजोर हो गई बेचारी को चक्कर आने लगा, 8वां महीना वैसे ही हो गया। इस वक्त में उस लड़की की क्या हालत बनेगी। अब वो लड़की थक गई, बैठ के पढ़ रही है, कुरान उधर सामने रखा है, इधर लड़की जो थी दीवार से टेक लगा लेती है, जैसे ही टेक लगाई आंखों में नींद आ जाती है, और जब नींद आई, हल्की सी नींद आई, तो इसने आवाज सुनी कि मेरे मोढ़े पे किसी ने हाथ रखा, और एक आवाज आई, कहा ओ खातून उठ जा, अरे जा मेरे बच्चों का सदका मिल गया। उस लड़की की आंख खुली तो वो कहने लगी, जैसे ही मेरी थोड़ी सी आंख खुली, कुरान पाक से हरी लाइट निकली, और मेरे चेहरे पे जब फोकस लगा, मेरे चेहरे पे पड़ी, वो लड़की बोली मेरी नींद भाग गई। मैंने सर को हिलाया, मैंने देखा तो लाइट कुरान से निकल रही है, हरी लाइट निकली, और मेरे चेहरे पे पड़ने के बाद सीधी मेरे शौहर के कमरे में वो लाइट गई, और मेरे शौहर के सर से लेके पांव तक वो लाइट उतर गई। वो लड़की बोली मैं थक ज्यादा गई थी, मगर फिर मेरी आंख लग गई, जैसे ही आंख लगी फिर आवाज आ गई, अरे उठ जा उठ जा, तेरा शौहर ठीक हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद वकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे रिसालत। समझ में आ रही बात? गरीब की बच्ची थी, बेटी थी वो, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की उठी, उसने जो आवाज सुनी सीधी आई और शौहर के ऊपर गिर गई, कहने लगी मेरे सरताज उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए। शौहर ये समझा ना, शौहर क्या समझा? तवज्जो समझ में आ रही है? बोलूं और खत्म कर दूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। शौहर क्या समझा ना, बेचारी का 8वां महीना और कमजोर हो गई है, इसका दिमाग का तवाजुन ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें बोल रही है। अल्लाह बरकतें फरमाए, इसलिए ये बातें ऐसी बोल रही है। शौहर ने पानी पिलाया, कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हमें ठीक हो गया, ठीक। फजर की नमाज पढ़ी, कहा मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, 7-8 बज गए, कहा सरताज तुम ठीक हो गए, जाओ तुम अपना चेकअप करा के आओ। कहा यार बीबी, कहा जाओ तो मेरा कहना मान लो, मैं कह रही आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस आज कह रही हूँ तुम चले जाओ मेरे सरताज, चले जाओ, क्योंकि मैंने सुन लिया। अल्लाह, बीबी इतनी खुशामद कर, बीबी रो दी, आंखों में आंसू आ, कहा मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। यार अगर गरीब की बेटी करोगे तो तुम्हारा जिंदगी भर साथ देखेगी, और अगर कार या उसके चक्कर में रहोगे ना तो कुछ हाथ आने वाला नहीं।
वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज चले जाओ। शौहर ने सोचा चलो चेकअप करा लेता हूँ। कहा बीबी अगर तुम मुझसे मेरी जान मांगती दे देता। मुझे इतने प्यार करने वाली बीबी मिली, एक वो कंजड़ी मिली थी नटनिया। काठी के शौहर ने गाड़ी उठाई, जीवीपन चला गया। उसने जब चेकअप कराया तो एक रिपोर्ट नॉर्मल, मगर शौहर के जब जा गया था तो बीवी दरवाजे पे खड़ी होकर हाथ जोड़ के दुआ कर रही थी, कह रही थी अल्लाह तू मेरी लाज रख लेना। शौहर दिखना बंद हो गया। उसने बेचारी ने रात भर खाना भी नहीं खाया था। अल्लाह, कमजोर हो गई थी, 8वां महीना वैसे ही था, गिरी पड़ी थी। उसे खाना याद नहीं आया, सैयदा फातिमा याद आ गई। नल पे गई, वुजू बना करके उसे सैयदा फातिमा का कौल याद आ गया, अगर कोई लड़की सूरह नूर सूरह तौहा पढ़ने के बाद अपने शौहर के लिए दुआएं करे तो उसकी दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे सैयदा फातिमा की दुआ हजरत अली के हक में होती है। बेशक सुभान अल्लाह। अब वो लड़की वुजू बना करके आई, जैसे ही वुजू बना करके आती है उसने कुरान पाक को उठाया, खोला और खोलने के बाद सूरह नूर सूरह तौहा पढ़ ली। अब वो लड़की खड़े होकर के दुआ करने लगी, कुरान सामने रखा हुआ, इधर दुआ चल रही है। उस लड़की इतना रोई, दिल पे लोड पड़ गया, उसे चक्कर आ गया। लड़की बेचारी गिर जाती है, सर फट जाता है, खून बह के गर्दन में आके जम जाता, लड़की बेहोश हो जाती है, दुपट्टा कहीं पड़ा है, कुरान खुला रह गया। उस गरीब बच्ची का कोई नहीं है, बेचारी अकेली पड़ी है, बेहोश पड़ी है, दुपट्टा कहीं है, हाथ कहीं पाँव कहीं, बेहोश इंसान कैसे पड़ा होगा। मक्खी भी नक रही है, कोई इतना भी नहीं है कि आधा चम्मच पानी पिला दे उस गरीब बच्ची को जिसने न रात भर कुछ खाया था, अपने शौहर के लिए कुर्बान हो जाती है, बेहोश पड़ी है, मगर रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं। कुरान खुला रह गया, सुबह से दोपहर हो गया, उधर शौहर चेकअप करा रहा, जो भी कराए तो नॉर्मल आ रहा, जो भी कराए तो नॉर्मल आ गया। 4 बजे तक सारे चेकअप करा लिए मगर नॉर्मल है। बीवी सुबह से लेके 4 बजे तक घर में बेहोश पड़ी है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी लड़कियां हैं यार। तुम क्या समझते हो सबकी बीवियां गलत है? नहीं प्यारे, बाज ऐसी है ना जो अपने शौहर के लिए अपनी माँ से लड़ जाती है, बेशक अपने बाप से लड़ जाती है, अपने भाई से लड़ जाती है, अपने चचा ताऊ से लड़ जाती है, अपने खानदान वालों से लड़ जाती, कहती है माँ मेरे शौहर को कुछ मत कहना। मगर जब तुम गालियां बकोगे अपनी बीबी को तो बताओ कौन बीबी का दिल तुमसे, कौन अपने भाई से तुम्हारी खातिर लड़ सकती? शराब पी के अगर उसे तलाक दोगे तो क्या बनेगा? घर में आकर के जूता चप्पल फेंकोगे तो क्या बनेगा? अल्लाह 4 बज गए। अब जब पता चल गया कि बिल्कुल ठीक, डॉक्टर बोले ये बताओ अभी तो 2-3 महीने पहले आखिरी स्टेज था, किसने तुम्हारा इलाज किया? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। डॉक्टर है, सर्जन है, कौन है? कहा कैसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रखा। नहीं वो नहीं कहा, 1 हफ्ते में MBBS है, MD है, या क्या, बहुत गरीब की बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया। सुभान अल्लाह। उसने अपनी जेबें देखी ना,
تو 40,000 روپے نکلے. 40,000 کا سب کا سونا خرید لیا اس نے. اس وقت میں اس نے اپنی بیوی کا ہار بنوا لیا. ہار بنوانے کے بعد جیسے ہی ہار بنوایا اپنی بیوی کا، اب وہ شوہر گھر کو چلا. اب بیچاری بیوی کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، بیچاری بے ہوش پڑی. باتیں مت کرو بیٹا، جانا تو جلدی جاؤ، جاؤ جاؤ نا، جاؤ. تمہیں جہاں بھیجا جا رہے جاؤ نا، بڑوں کا کہنا مانو. انہوں نے بھی قسم ہی کھا لی. لیکن توجہ رکھو، تم ہی چلے جاؤ، ان کو چھوڑو، تم ہی چلے جاؤ. جب یہ نہیں ماننا اب بڑوں کو ہی کہنا ماننا پڑے گا. توجہ ہے نا میری طرف؟ جی. اللہ ادھر جو تھے پورا چیک اپ کرایا، اس نے اپنی بیوی کے لیے ہار خرید لیا. بات مت کرو بیٹا، جانا تو جلدی چلے جاؤ. ہاں جلدی جاؤ. توجہ رکھو، میں بھی ختم کرنے کے موڈ میں ہوں. اشارہ کر رہے ہیں نا کمیٹی والے، دوسرے مقرر صاحب کو بلاؤ، حضرت کو بلاؤ، حضرت کو بلاؤ. اچھا تو میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی جلدی چھوٹ جاؤں. اب وہ لڑکی اس کا وہ آ گیا. اب گھر میں آیا تو خوشی کے مارے ٹھکان نہیں. اس نے نام رکھ دیا تھا اپنا کنیز فاطمہ. کیا نام رکھا تھا؟ کنیز فاطمہ. پہلے اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا نکاح کے ٹائم، کنیز فاطمہ. اب جب کنیز فاطمہ رکھا، آواز کہا کنیز فاطمہ. اب کنیز کہیں دکھائی نہیں دیتی. وہ بیوی بے ہوش پڑی. کیا پتا تھا بیچاری اندر کمرے میں جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا نماز پڑھتی تھی. اب اس نے ادھر دیکھا بی بی نہیں ہے، ادھر دیکھا بی بی نہیں ہے. اللہ جانے کہا گھر سے تو باہر نہیں نکلتی تھی. جب کمرے میں آ کر کے دیکھا تو بی بی بے ہوش پڑی ہے. اللہ اب بی بی بے ہوش ہے، قرآن کھلا پڑا. اس نے پہلے تو قرآن کو چوما اور قرآن کو اٹھا کے رکھ دیا اور بی بی کے ہاتھ پاؤں سنبھالے اور بی بی کو گود میں لے کر رونے لگا. اتنا رویا کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر اپنی جان قربان کر دی. کون تھا اس پہ جس نے بربریت کے پہاڑ توڑے؟ سمجھا کہ پتہ نہیں کسی نے لٹ مار دیا، پتھر مار دیا، کیسے سر ٹوٹا. اب وہ لڑکا اتنا رو رہا، بی بی کو گود میں لیے رو رہا، دعائیں کر رہے اللہ میری بی بی کو ہوش میں لا دے. کپڑے سنبھال دے. کپڑے سنبھال دیے اس نے. آنکھوں سے آنسو گرے، بی بی کے گال پہ گرا. بی بی کی آنکھ کھل جاتی ہے، بی بی ہوش میں آ جاتی ہے. جب دیکھا میں کسی کی باہوں میں ہوں، ایک دم پھڑک کے پیچھے کو ہٹ گئی اور کانپنے لگی، تھر آ گئی. مگر جب شوہر کو دیکھا تو دوبارہ چپٹ گئی اور چپٹنے کے بعد کہنے لگی او میرے سرتاج بتاؤ کیا حال ہے، بتاؤ تمہاری رپورٹ کیسی ہے، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹروں نے کیا بتایا، رپورٹوں میں کیا آیا ذرا بتاؤ. وہ کہنے لگا میری بیوی پہلے تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں کس نے مارا ہے، تمہیں کس نے ستایا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورے گاؤں سے اکیلا لڑ جاؤں گا تمہاری خاطر. بولا کس نے تم پہ یہ بربریت کے پہاڑ توڑے؟ کہا میرے سرتاج ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے جب تم گئے تھے تو مجھے سیدہ فاطمہ یاد آ گئی. میں نے قرآن پڑھ کے جب دعا کی ہے میرے دل سے برداشت نہیں ہوا، میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، چکر آ گیا، میں گر گئی، سر پھٹ گیا، پھر مجھے پتہ نہیں چلا. اب تم بتاؤ کیا بات ہے. شوہر کہنے لگا او میری بیوی میں ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. بی بی کہنے لگی میرے سرتاج
میرے سرتاج میرا دل خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا کہ دیکھو یہ رپورٹ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل. کہا میرے سرتاج بس مجھے 2 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو، 2 منٹ کے لیے میری باہیں کھول دو. اس نے شوہر نے اپنے ہاتھ کھول دیے، بی بی نے اپنا دوپٹہ چادر اوڑھی، سیدھی نل پہ گئی، خون دھویا. زخم میں سے خون نہیں نکل رہا تھا کیونکہ جم گیا تھا. وہ سب صاف کرنے کے بعد اس نے وضو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 4 رکعت نفل پڑھ لیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے شکر کا، اور کہتی ہے اللہ تو نے میری سن لی. بے شک کیا آج کی کون سی ایسی بہن ہے اگر انہیں ایک جوڑی کپڑے نہ ملے نا تو ہنگامہ کر دیتی ہے، ہنگامہ. اگر بھائی کی شادی ہو نا، ہنسنے کی بات نہیں، بھائی کی شادی ہو کم سے کم 3 سے 5 جوڑی کپڑے بنائے گی، اور اگر کم رہ گئے تو پوری سسرال میں نا شوہر کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دیتی ہے. سچائی. اتنا اڑا دیتی ہے کہ کچھ کماتا نہیں، پڑا رہتا، ننگا ہے، نٹھلا ہے، نکما ہے، اور جنے کون کون سا ہے. مگر اس کو ذرا دیکھو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سجدے میں ہے. اب آئے اپنے شوہر کو آگے چپٹ گئی اور پیشانی کو چوم لیا. جیسے چوما کہا میری بیوی آج اگر میرے پاس نہ مجھے یہ پتا ہوتا تو جتنے تجوری میں پیسے سارے لے کے جاتا اور تمہارے لیے تحفہ لاتا، مگر میری جیب میں جتنا تھا نا 40,000 ایک چونی بھی میں نے نہیں بچائی ہے، سب کا یہ تمہارے لیے ہار لے کے آیا. اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو سونے کا ہار پہنایا. پہنانے کے بعد کہا تم خوش ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اس کی مالک ہوں. کہا میں نے تمہیں دیا، تم اس کی مالک ہو. اس نے اپنا وہ اتارا ہار اور اپنے شوہر کا ہاتھ رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کرتی ہوں. اے سبحان اللہ سبحان کہا اللہ. میرے سرتاج جاؤ فلا جگہ غریب بچی کی شادی ہونے والی ہے، جاؤ اس کی بچی کی شادی میں پیش کر دینا. سبحان اللہ. کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کر رہی ہوں. اللہ کیسی بیوی تھی، یہ بولورو لے کے نہیں آئی، یہ بلٹ لے کے نہیں آئی، یہ جہیز لے کے نہیں آئی، مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ لے کے آئی. بے شک سبحان اللہ. آج کے بعد میری بات سمجھ رہے ہوگے جی یا نہیں سمجھو؟ بات سمجھ کے ہوگے. اللہ اللہ دونوں میاں بیوی رہتے رہے، آج کی ڈیٹ میں 3 بچے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیسا رحمان الرحیم ہے، کریم، کیسے بدل دیتا ہے. اگر تم نے بھی نا نوجوانوں، اگر تم نے یہ تیاری کر لی، پہلے تو سب سے پہلے تم لڑکی کو دیکھو، بے شک. اس کا دین، اس کا مذہب سنی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر دولت بھی مل جائے تو الحمدللہ، خوبصورتی مل جائے تو الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ حسب و نسب اور اس کا دین دیکھنا. کیا دیکھنا بولو؟ دین دیکھنا. ہاں کون نہیں چاہتا کہ میں اپنی لڑکی کو کیا نہیں دوں. اگر کوئی اپنی لڑکی کو کار دے رہا تو الحمدللہ خوشی سے لے لو، لینا جائز ہے. کوئی بلٹ دے رہا تو لے لو. میں مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں.